ان کو یہاں تک لانے میں کردار ادا کیا وہ رسوا ضرور ہوئے. پھر چاہے وہ میڈیا ہو یا پھر جاوید ہاشمی, فوزیہ قصوری سے لے کر جتنے بھی پی ٹی آئی کے نظریاتی کارکن تھے وہ مایوس ہی ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں ہمارے پاس. اس پر آج بات کریں گے سابق رہنما پاکستان تحریک انصاف فوزیہ قصوری صاحبہ سے. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. تھینک یو. جی میم, آپ کا جی الحمدللہ, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. آپ کے پاس ابھی آفٹرنون ہے, امید کرتا ہوں کہ یہ کمفرٹیبل ہے ٹائم آپ کے لیے. نہیں بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. میم سٹارٹ کریں گے, جیسے کہ ابھی ریسنٹلی جو چل رہا ہے بجٹ اجلاس میں 3 دن جو قومی اسمبلی میں ہوا, کیا تاریخ میں پہلے کبھی ایسا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی حکومت میں ہے اور اپوزیشن میں اس وقت دوسری جماعتیں ہیں, تھوڑا سا الٹ ہو گیا ہے. اپوزیشن والا کام حکومت کر رہی ہے اور حکومت والا اپوزیشن, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی دیکھیں, ایسا ہے سندیلا صاحب کہ پارلیمنٹ جو ہوتا ہے ایک لیجسلیٹو باڈی ہے, ایک بہت ہی رسپیکٹیبل فورم کسی بھی جمہوریت کا بہت اہم ترین حصہ ہوتا ہے. یہاں لا میکنگ ہوتی ہے, یہاں جو لوگ ہوتے ہیں وہ نمائندے ہوتے ہیں, الیکٹ ہو کے آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنی کنسٹیچوئنسی سے. تو ایک یہ سیریس فورم ہے جہاں پر جو موجود ہیں ایک دوسرے کی ان کو رسپیکٹ کرنی چاہیے. یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی جمہوری سیٹ اپ کے اندر جتنی امپورٹنس ایک گورنمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ پالیسیز بناتے ہیں, وہ ان کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اور وہ ایگزیکٹو رول پلے کرتے ہیں بیکاز وہ حکومت میں ہوتے ہیں. اور اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان کو کرٹیکل نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان پالیسیز کو, ان کے اوپر بحث ہوتی ہے, ڈیبیٹس ہوتی ہیں. اور اپوزیشن کئی دفعہ, موسٹلی اپوزیشن چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو, جب وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ایک وہ کردار الگ ادا کرتی ہے, اور جب وہ حکومت میں آتی ہے تو پھر وہ ایک اور طریقے سے سامنے رونما ہوتی ہے. مگر ایٹ آل ٹائمز جو سب سے زیادہ ذمہ واری ہوتی ہے پارلیمنٹ کے ڈیکورم کو مینٹین کرنے کے لیے, اس کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے, وہ ہمیشہ حکومت کے اوپر ہوتی ہے. اب یہ جو پچھلے 3-4 دن کے اندر ایک طوفان بدتمیزی پارلیمنٹ میں پاکستان کی ہوا, جس کے امیجز ساری دنیا میں دیکھے گئے کہ یہ کون لوگ تھے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کہاں سے آئے ہیں, اس قسم کی ہولیگنزم, اس قدر اس کو تو میں غنڈہ گردی کہوں گی اور کیا کہوں گی. اور دیکھیں سندیلا صاحب, ٹو بی ویری آنیسٹ, اس میں دونوں ذمہ وار ہیں. اس میں اپوزیشن کی بھی غلطی ہے اور اس میں حکومت کی ہے, مگر لائک آئی سیڈ ارلیئر زیادہ ذمہ واری حکومت کی ہوتی ہے. اتنی خوفناک اور بدتمیزی کی لینگویج جو یوز کی گئی ہے, اور جس طریقے سے کتابیں پھینکی گئی ہیں, اور جس طریقے سے کیبنٹ کے منسٹرز نے کھڑے ہو کے ہوٹنگ کی ہے اور نعرے لگائے اور وہ انکریج کر رہے ہیں, یہ ایک اتنا ڈینجرس اور اتنا کنڈیمنیبل یہ بیہیویئر تھا کہ اس ایز اے پاکستانی اس کو دیکھ کے بہت شرم آتی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو لوگ اس چیز کے ذمہ وار ہیں, جو کلیئرلی فوٹیجز میں نظر آ رہا ہے کہ ہو آر دا پیپل, ان سب کو بلا تفریق کیے ہوئے ان سب کو اسپیکر کو کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا. ایک تو ٹوٹلی ان ایفیکٹو اسپیکر ہیں, اسپیکر بھی اور ڈیپیوٹی اسپیکر بھی, obviously ان کا بائس نظر آتا ہے, وہ امپارشل نہیں ہے جو کہ ان کو ہونا چاہیے تھا, مگر نظر آ رہا ہے. مگر اتنا بلیٹنٹلی انہوں نے ان لوگوں کو اگنور کر دیا جو وزیر ڈیسک کے اوپر کھڑے ہو کے کتابیں پھینک رہے ہیں, ہوٹنگ کر رہے ہیں, نعرے لگا رہے ہیں, نعرے لگوا رہے ہیں, انکریج کر رہے ہیں. اور یہ تمام اگر انکریجمنٹ آپ کی لیڈرشپ کی طرف سے آ رہی ہے, ورنہ کسی میں اتنا حوصلہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ اس قسم کی بدتمیزی. آپ نے کیا دکھایا ساری دنیا کو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بہترین گالیاں دینے والے لوگ ہیں, اور اگر یہ کہیں کہ جی ہم اینٹ کا جواب اینٹ سے دیتے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ گاندھی نے کہا تھا an eye for an eye will make the whole world blind. ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ وہ کرنا چاہیے آپ کو جو میسج آپ دینا چاہتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ opposition has been out of line, which they have been in certain cases, تو آپ ان کے لیول پہ نہیں اتریے, کیونکہ پھر آپ میں ان میں تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا. مگر لیول پہ اترنا تو چھوڑیے, آپ نے تو بڑھ چڑھ کے اس لیول ہی کو ٹاپ کر دیا اور ایسے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر دیے بدتمیزی کے جو پاکستان کی ہسٹری میں کبھی پہلے نہیں ہوا ہے.
بالکل ٹھیک میم، جیسے آپ نے کہا کہ زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ وقت کے حکومت کی ہوتی ہے، تو ڈیفینیٹ اسمبلی میں جو کچھ ہوا تاثر یہ ملا کہ یہ پی ٹی آئی کا چہرہ ہے، لیکن آپ کا تعلق بھی پی ٹی آئی سے رہا ہے، آپ تو بہت مہذب لیڈی ہیں، کیا اب پی ٹی آئی کا چہرہ بدل گیا، وہ چہرہ نہیں رہا جو کسی دور میں ہوتا تھا؟ دیکھیں، میں جب پی ٹی آئی میں تھی تو پی ٹی آئی حکومت میں نہیں تھی میں تو ان دنوں میں پی ٹی آئی میں تھی جب ہم گلی گلی پھرتے تھے، ہمارے اوپر لوگ مذاق کرتے تھے، کوئی پی ٹی آئی کو سیریسلی بھی نہیں لیتا تھا، مگر ہم میں ایک جذبہ تھا، ایک جنون تھا، ہم ایک مقصد کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے سندیلا صاحب۔ ہم چاہتے تھے کہ پاکستان کے اندر جو بھی پاسٹ میں زیادتیاں ہوئی ہیں، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹس کی طرف سے ہوئی ہوں یا وہ سویلین گورنمنٹس کی طرف سے ہوں، بیکاز ڈیموکریسی ایوالو ہوتی ہے اور ہلکے ہلکے بڑھتی ہے اور انسٹیٹیوشنز اسٹرینتھ گین کرتے ہیں اور احترام آتا ہے اور پھر قانون سازی ہوتی ہے، پھر قانون کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے، تو ڈیموکریسی اپنا جو اس کے روٹس ہیں وہ گرو کرتے ہیں اگر آپ ان اداروں کو مضبوط کریں جو جمہوریت کے ساتھ چلنے والے ہوتے ہیں۔ مگر ہم نے ہمیشہ دیکھا ہماری ہسٹری کے اندر ہمیشہ اٹ واز the powerful were always right، ان کو نہ کوئی سزا ہوتی تھی، نہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی تھی، اور یہ تمام سیاسی جماعتوں کا سلسلہ ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ مسلم لیگ میں بھی ہے، یہ پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہے کہ زیادتیاں ہوئی ہیں، مگر دنیا آگے بڑھ رہی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک حد تک جو دو بہت ہی انمیٹی تھی جو دو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر، مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی میں، انہوں نے وقت کے ساتھ یہ چیز سیکھی، اور انہی کے دور میں جب بی بی بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ تھیں تو انہوں نے، اور میاں نواز شریف نے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی سائن کیا، انہوں نے کوشش بھی کی، اس میں بھی بعد میں زیادتیاں ہو گئیں، مگر ایٹ لیسٹ ایک اٹیمپٹ ہوا کہ بھئی ہم اس چیز کو مفاہمت کے ساتھ میں، رسپیکٹ کے ساتھ میں جمہوریت مل کے چلانی ہے۔ کوئی ایک اکیلا تو جمہوریت چلا نہیں سکتا ہے، اگر ایسا ہوتا تو پھر تو ڈکٹیٹرز کامیاب رہتے نا، ملٹری ڈکٹیٹرز۔ میں تو ان لوگوں میں سے ہوں، اور ہم جیسے 10,000 یعنی کروڑوں پاکستانی عام عوام جو ہے وہ پاکستان کے اندر جمہوریت چاہتے تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہمارے میڈیا میں، ہمارے لائرز میں، ہمارے ہر پروفیشنلز نے پاکستان کے لیے کہ پاکستان میں جمہوریت رہے اور ڈکٹیٹرشپ کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے سندیلا صاحب۔ تو اس لیے نہیں کیا تھا کہ سویلینز آ کے ایک دوسرے کو گالیاں دیں اور ایک دوسرے کو بدنام کریں، اور اس حد تک یہ بات بڑھ جائے کہ لوگ یہ کہیں کہ واقعی پاکستان کو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو بہت سخت ملٹری رول ہونا چاہیے۔ حالانکہ آج بھی ایک خاموشی کے ساتھ میں بیک گراؤنڈ میں رہ کے یہ تمام جو معاملات ہو رہے ہیں، بہت حد تک ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی وہ ذمہ وار ہے ان چیزوں کی، انہوں نے ان لوگوں کو پک کیا ہے، انہوں نے بہت زیادتیاں بھی کی ہیں، اور جہاں انہوں نے اچھے بھی کام کیے ہوں گے، ہر جگہ میں سمجھتی ہوں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ کا پاکستان کی سیاست میں ایک رول ہے جو کہ ایک ریئل رول ہے، دے آر پاورفل، ان کے پاس یہ اتھارٹی ہے، وہ سٹرنگز پل کرتے ہیں، تو لہٰذا ایسی چیز کی میں سمجھتی ہوں ضرورت ہے کہ آپ ان کو ایک کانسٹیٹیوشنل رول دیجئے، ایک لا بنائیے، آپ ان کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنائیے کہ بھائی سرٹن پرسنٹیج آپ کے بھی ممبرز ہونے چاہیے پارلیمنٹ کے اندر، یا آپ کو یہ ذمہ واریاں دینی چاہیے۔ تو جو کچھ بھی پاکستان میں آج ہوا ہے سندیلا صاحب، ساری دنیا میں پاکستان کی بہت برا فیس نظر آیا ہے، پی ٹی آئی کا فیس تو بہت ہی برا نظر آیا ہے، مگر کیونکہ حکومت کو ریسٹرینٹ شو کرنا چاہیے۔ حکومت ایسی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو کوئی گالی بھی دے دے تو آپ خاموش رہ کے صبر کا مظاہرہ کر کے اپنی ڈگنیٹی دکھائیے۔ میں سمجھتی ہوں پی ٹی آئی کو ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، مگر کیونکہ ہم اگر دوسروں سے مختلف ہیں تو ہمیں نظر آنا چاہیے ہم اپنی زبان میں، اپنے قول میں، اپنے فعل میں مختلف ہوں، اپنے ایکشنز کے اندر بھی، ورنہ we are all on the same page and it does not speak well of پاکستان۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک کیونکہ جب ہم ٹائم لیتے ہیں مہمان سے آپ جیسے، تو وہ جب تک ٹائم شروع نہیں ہوتا پروگرام تو ٹائم بہت سلو گزرتا ہے، جیسے ہی پروگرام سٹارٹ تو ٹائم بڑی فاسٹ سے گزرتا ہے۔ تو میرے کچھ سوال ہوں گے تو میں چاہتا ہوں کہ تمام سوال آپ سے کیے جائیں تاکہ جلدی جلدی ہو جائے۔ مجھے ذرا یہ بتائیے کہ فردوس عاشق عوان جیسی لیڈی نے آپ جیسی مہذب اور پولائٹ لیڈی کی جگہ لی، اس تبدیلی کو کیسے دیکھتی ہیں پی ٹی آئی میں آپ؟ نہیں، انہوں نے میری جگہ تو نہیں لی،